وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ڈیوائیڈ ہونے اور پاکستان بننے کی پاسبلٹی بڑھتی گئی۔ اس سے مسلمانوں کو جہاں نئی زندگی کی امید تھی، وہاں ایک ڈر اور پریشانی بھی جو کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی ہندوستانیوں کو بھی تھی۔ جو گرما گرمی صرف انڈین پولیٹیکل لیڈرز کے بیچ میں چل رہی تھی، اب وہ عام ہندوستانیوں تک پہنچنا شروع ہو گئی تھی، جس کو انڈیا کے صوبے پنجاب میں سب سے زیادہ عروج پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ پنجاب میں زیادہ تر مسلمان رہتے تھے، مگر ہندو اور سکھ بھی پنجاب کو اپنا مانتے تھے۔ پنجاب کے کیپٹل شہر لاہور میں حالات بگڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اسٹوڈنٹ سوم آنند صورتحال کو مزید بگڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ A class fellow of mine raised the Congress flag on the school building. The Muslims were very furious. Why? They also raised their Muslim League flag on the school building. So the tension increased. The distrust was already there under the surface. It was there for centuries, but now it came above the surface. حالات زیادہ سے زیادہ قابو میں رکھنے کے لیے ان جگہوں پہ آرمی ریجیمنٹس کو بھیجا گیا جہاں خون خرابہ ہونے کے سب سے زیادہ امکانات تھے۔ جان مورس اور ان کی ریجیمنٹ کو لاہور میں بھیجا گیا۔ We arrived in Lahore around about the 23rd of April. We already knew that there were rumblings going on from intelligence that had been passed to us, and we were briefed on that. And our first job was to get to know the city and how to get around it. We had orders that we were to stay armed, and you'd have to go to a dance or have dinner out somewhere with a 845 revolver strapped on, because there was already talk about people having reprisals. پنجاب کے انٹیریئر علاقوں میں آرمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں رہنے والے سکھوں نے مسلح جماعتیں بنانا شروع کر دیں تاکہ پنجاب میں مسلمانوں کو ختم کر کے پنجاب پہ اپنا قبضہ جما سکے۔ ان جماعتوں میں جتھیدر سنگھ بھی شامل تھے۔ فوجی ساڈا اپنا فوجی ساڈا پرائے لگتا ہے لوگ کو اور بڑا کو دادا لوگ نہ بہت فوجی آ گئے چلاوی آپ ہی چلاؤ بڑی جانتا پھر انہیں چنگی طرح سن دستا ادھر ادھر کرو ادھر ادھر کرو سانو مطلب ادھر پا کے دکھایا ہوا ہے نیوا کو چلاونی روگ ہو گئے چلاوی ٹکڑا لگنا ادھر کندا کا پڑا لے لینا پھر یہ سکھاؤ کندا کا لے لینا۔ کانگریس نے قائد اعظم کو یونائٹڈ انڈیا کا پہلا وزیر اعظم بنانے کی آفر کی۔ یہ کانگریس کی آخری ناکام کوشش تھی قائد اعظم کو روکنے کے لیے۔ پورے انڈیا میں خون خرابہ بڑھنے کے امکانات بڑھ گئے اور انڈین لیڈرز کا جلد سے جلد فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہو گیا۔ بالآخر جواہر لال نہرو کو اپنے ایک یونائٹڈ انڈیا کے خواب کو بھولنا پڑا اور مسلمانوں کی محنت اور جدوجہد کے سامنے ہار مان کر انہوں نے پارٹیشن ایکسیپٹ کر لیا۔ 3 جون 1947 کی رات کو ماؤنٹ بیٹن، قائد اعظم محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو نے ریڈیو پہ اعلان کیا کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے پاکستان بنایا جائے گا۔ I couldn't believe it. I couldn't believe it. It was like a dream come true, you know. پارٹیشن کے ڈیل کے مطابق وہ علاقے پاکستان کو دیے جائیں گے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہے۔
مگر یہاں جواہر لال نہرو کی ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ دوستی اپنا رنگ دکھانے لگی۔ اس کے باوجود کہ بنگال اور پنجاب میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی، ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو نے دونوں صوبوں کو بیچ سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں کو انڈیا اور پاکستان میں آدھا آدھا بانٹ دیا گیا۔ کشمیر میں پوری طرح مسلمانوں کی میجورٹی ہونے کے باوجود کشمیر کا فیصلہ ہندو راجا اور مہاراجاؤں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، جہاں قائد اعظم اور باقی مسلمانوں کو اس بات پہ کوئی شک نہیں تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ماؤنٹ بیٹن نے ایک اور قہر برسا دینے والا اعلان کیا کہ انگریز اب جون 1948 کی جگہ اگست 1947 میں اپنی فوج سمیت انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ دیں گے۔ جب ماؤنٹ بیٹن سے اس جلد بازی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ ظاہر کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ امن و امان اور قانونی نظام کی ذمہ داری انگریزوں کی ہو، مگر اصل میں حقیقت کچھ اور تھی۔ ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو نے مل کر یہ سارے عجیب فیصلے کیے تاکہ وہ پاکستان کو ناکامی کی طرف ڈھکیل سکیں۔ انہوں نے سوچا کہ اتنے کم وقت میں پاکستان کے پاس نہ فوج ہوگی اور نہ کوئی دوسرے وسائل جو ایک ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پھر ہونے والی قتل و غارت سے آدھے سے زیادہ مسلمان ڈر کر پاکستان نہیں جائیں گے اور کانگریس کو پاکستان توڑ کر واپس انڈیا میں جوڑنے کا بہانہ مل جائے گا۔ پارٹیشن میں اب صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور اس معاملے کا سب سے پیچیدہ فیصلہ ابھی ہونا باقی تھا۔ ابھی تک کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آخر کہاں انڈیا اور پاکستان کا بارڈر بنایا جائے گا۔ باؤنڈری لائن بنانا اس وقت بہت ضروری تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے برٹش بیرسٹر سرل ریڈ کلف کو اپوائنٹ کیا گیا۔ جولائی 8 1947 ریڈ کلف انڈیا پہنچے اور بارڈر لائن بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ریڈ کلف کو پنجاب اور بنگال کی ایک ایک ڈسٹرکٹ کی ہندو، مسلمان اور سکھ آبادی کا خیال رکھتے ہوئے لائن بنانا تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر پریشانی کا عالم لوگوں کے چہروں پر عام تھا، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ لاہور انڈیا کا حصہ بنے گا یا پاکستان کا۔ یا مولا جی دونوں کہنا ہی پھر لاہور سان پاکستان جی لیا اسی اتنے ہی رہیے، اسی گھروں باہر نہ نکلیے، ساریا قبر بھی اتنے نکل گئی، اسی مران گے اتنے، گھروں باہر ہی نکلے، نہ کتنے گئے نے نہ کتنے آئے نے۔ انگریزوں نے اپنی زیادہ سے زیادہ فوج کو باہر نکالنے کا بہترین موقع اس وقت کو قرار دیا جب عام لوگوں کی پریشانی عروج پہ تھی اور حالات مزید بگڑنا شروع ہو رہے تھے۔ پارٹیشن میں 1 مہینہ باقی رہ گیا تھا اور اب پریشانی اور گھبراہٹ نے خون خرابے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ حالات بگڑتے جا رہے تھے اور انگریزوں کی موجودگی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ ریڈ کلف میجورٹیز کے لحاظ سے پنجاب کے بیچ سے بارڈر لائن بنانے میں مصروف تھے۔ وہاں پنجاب میں سکھ اور ہندوؤں نے زیادہ سے زیادہ علاقوں میں مسلمانوں کو صفایا کرنا شروع کر دیا۔ پتا لگتا ہے وہ کیلے 4 بجے سب نے دیا فلان سب 4 بجے للکارے مار کے ترکی دیا ہاں جی کہڑا گیا میں روٹی کا روٹی نہ کھا چھال مار کے آ جا چھال مار کے آ جا روکو مار جاؤ گا پھر کر بڑھیا میرے بات نہیں بیٹھ لو مانو ایسا ہی لیکن بات نا آتا ہے بجا میں بڑی گئی بڑی پبلی پبلی بڑی اور لا کے رات دی چگا چگا کیتا آ گئے وہ جیون ہے ساڈے نے مارے بڑے پہنچ دیا پورے لگارے مارتے جو پڑھ دیتے ہیں للکارے مارتے تگڑا جا للکارے مارتے مینو گلا پڑا نا میں کامیاب کام دے بہت بہت کامیاب ہوں زیادہ منیا کرنے میں اور ایک طرح میرے کوئی بندہ کلا لوگ فوجیاں نے گلا کری جانا بڑھیا سے گلا کری جانا کتنے ایک دن میں دستا میں گلتی گر نہیں سکتا میں جہاں
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।